الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور درود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد، فضا اسلامی چینل کی طرف سے آپ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیم کو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ کے دل میں قرآن و حدیث کی محبت میں اضافہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے شیڈول کے مطابق ہمارا آج کا موضوع سیرت اہل بیت کو بیان کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ ناچیز کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے صدقے آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے پاس ایک لفظ بھی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس سے آگے پہنچائے۔ تو جیسا کہ ہمارا موضوع آج سیرت اہل بیت کو بیان کرنا ہے، تو میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ آیت اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی۔ آج ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آغوش نبوت کے پروردہ تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن نبوت کا مہکتا گلاب تھی۔ سیرت المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس جمیل تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ زوجین ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ دونوں کی ازدواجی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ نظیر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر نامدار کا دل و جان سے احترام کرتی تھی، اور ان کی خدمت گزاری کا کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے، عورت کا سب سے بڑا فرض اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس لیے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرح اطاعت کریں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ میاں بیوی کے مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ تاہم 2-4 مواقع ایسے ضرور پیش آئے جن میں میاں بیوی میں معمولی رنجش پیدا ہو گئی۔ انسانی فطرت اور زمانے کے اقتضاء کے پیش نظر میاں بیوی کے تعلقات معاشرت میں ایسے اتفاقات کا پیش آ جانا کوئی انہونی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنجش بھی محض اتفاق کی تھی۔ حضور پر نور سید یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرمائی تو ان کے دلوں میں ملال کا شائبہ تک نہ رہا۔ شوہر باغ میں محنت کرتے تھے، نخلستان میں پانی دیتے تھے، میدان جہاد میں اسلام کا دفاع کرتے تھے، بیوی شوہر کے دکھ سکھ کا خیال رکھتی تھی، ان کے آرام کی فکر کرتی تھی، اور شوہر کی خدمت اور اطاعت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیداتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق عظیم کی تعریف قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان ہوئی ہے، اور اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم
اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے عطا فرما دیے۔ ایک مرتبہ زوجین کے درمیان کسی بات پر معمولی رنجش ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ جب باہر تشریف لائے تو بہت خوش تھے اور چہرہ مبارک فرت مسرت اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ گھر کے اندر گئے تھے تو چہرہ مبارک متغیر تھا اور باہر تشریف لائے ہیں تو بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دو شخصوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ متذکرہ بالا چند ایک واقعات کے سوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی ہمیشہ نہایت خوشگوار رہی اور ان کا گھر پاکیزگی، اطمینان، سادگی، قناعت اور سعادت کا گہوارہ بنا رہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوجین کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی تھی۔ چنانچہ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا بنانا وغیرہ، وہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا، اور باہر کے سب کام مثلاً بازار سے سودا صرف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذمہ تھا۔ اس طرح ان کی ازدواجی زندگی میں نہایت خوشگوار توازن پیدا ہو گیا تھا۔ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا۔ رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہی ہیں۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، واپس آیا تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حال پر رحم کرو، رات بھر تمہیں بخار رہا ہے، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر جواب دیا، اگر میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن معاشرت کیسا تھا، تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھیں، اگرچہ وہ دنیا سے چلی گئی مگر اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اے بنت حوا، آج تو کون سا طرز زندگی اپنائے ہوئے ہے؟ سیرت فاطمہ الزہرا کو دیکھ اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سیرت فاطمہ کو اپنائیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا فرض سمجھیں۔ کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔